پھول کی اپنی خوشبو، سسٹم ہی وکھرے، کہتر رجالی ہے، ان جیسے ہیروں کو بریکیں لگ گئی ہیں۔ ایسی بات مولانا اسماعیل خود بھی فاضل دیوبند تھے، ان کے والد مولانا میاں سلطان علی بھی فاضل دیوبند، زیراں زبراں بھی ٹھیک، پڑھے لکھے بھی بڑے۔ ایک مولوی آکھنے لگا مولوی اسماعیل ادھا ملک شیعہ کر لے، پیو نہ تیرا شیعہ ہویا۔ قبلہ نے دیری کی نہیں کی، فرمان لگے مولوی جی پیوان نو چھڑو، پیو تے وڈیاں وڈیاں دے نہیں سنو۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ یا مجھے قبلہ کی ایک اور بات، کیوں خوبصورت ماحول ہے، مبلغ اعظم قبلہ نو مناظرے میں ایک مولوی نے کہا اب مولوی اسماعیل اور تو چنگا پھلا پڑھیا لکھیا تھا، اور جے تو مذہب بھی بدلنا سی تے کسے وال مذہب اچھ جان دو۔ میں نے کیا کہا جے تو مذہب بھی بدلنا سی تے کسے وال، مطلب کسے اچھے مذہب بدلیا تے ہو گیا شیعہ۔ بلان کہا کیا وہ کہنے لگا لائے کو مذہب ہے، جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ۔ آپ ایسے چپیں جیسے میں امریکی بندوں میں باتیں کر رہا ہوں۔ اس کی آگے جنیاں ماڑیاں قوماں سارے، جیسے آپ چپیں مولوی اسماعیل بھی حیران ہو کے اسے دیکھنے لگ گئے۔ اس نے دوسرا فقرہ کہنے لگا ویکھا مذہب لائی پھر دینے، جننے نچن گانا لے، جننے نچن گانا، وہ بھی شیعہ۔ مولوی صاحب نے فوراً ایک فقرہ کہا، کہنے لگے میں نچن گانا لے، انہوں ایک دن پوچھیا سی اور تسی شیعہ کیوں ہوں دے ہو؟ کہنے لگے مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جیا ہی لگ لے۔ اور آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ تعمیل حکم ہو گئی، تعمیل حکم ہو گئی سرکار۔ اچھا جو بات میں کر رہا تھا یہ تو ایک حکم تھا کہ مبلغ اعظم کی ایک آدھی بات آپ نے ہمیں سنانا ہے، میں نے تعمیل کر دی عزاداروں کی۔ تو جب میں نے اسے ہندو شاعر کو، بات تو ذہن میں ہے نا، اسے جب میں نے نیاز دی نا تو وہ بیچارہ سیڈ ہو گیا، شاید اسے توقع نہیں تھی، اداس ہو گیا۔ میں نے وجہ پوچھی، میں نے کہا یہ تیرے چہرے پہ یکدم اداسی کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا جی ظاہر ہے آپ سید ہیں، آپ کے گھر کی بات تھی، آپ نے مجھے نیاز دی۔ پچھلے مہینے کی محفل پاک تھی ہماری ساتھ والی گھوٹ میں، وہ پنڈ کو گھوٹ کہتے ہیں، تو وہاں سارے مسلمانوں کا مشترکہ اجتماع تھا۔ تو میں نے وہاں بھی حضرت امام حسین بادشاہ کا قصیدہ پڑھا، لوگوں نے بڑی داد دی۔ اسٹیج پہ مسجد، پنڈ کی مسجد کے مولانا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہندو شاعر کہتا ہے مجھے توقع تھی کہ یہ مجھے شاباش ضرور دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بیٹے کا قصیدہ پڑھا۔ کہتے ہیں مجھے توقع شاباش کی تھی، انہوں نے شاباش دینے کی بجائے طنز کر کے غصے میں کہا کہ اگر تجھے حسین پسند ہے تو مسلمان ہو جا، اگر تجھے حسین پسند ہے تو مسلمان ہو۔ اس ہندو شاعر نے ایک لفظ کہہ کے انتہا، اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو۔ بولو پنجاب کا مجمع، نمائندہ مجمع، جی کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں، مہربانی جی مہربانی۔ مسلمانوں اپنے رویوں پہ نظر ثانی فرماؤ۔ جی جی بسم اللہ، بسم اللہ، مالک ان کے
درجات بلند فرمائے، حسینی تھے. ایک لفظ مجھے، اچھا دیکھیں یہ کربلا گامے شاہ میں مجلس ہو رہی ہے یا کہیں اور مجلس ہوتی ہے، میرے یہ عزیز شیخ ریاض قلعہ دار سنگھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا سارا پنجاب مختلف شہروں کے چہرے، ایک ایک نام لوں گا تو بہت زیادہ دیر ہو جائے گی. ہوتا یہ ہے کہ اگر شیعہ بچوں کے ساتھ کوئی ان کا دوست بچہ مجلس میں آ جائے اور وہ مجلس سنے، ذاکر مولویوں کو سن کے وہ جا کے اپنے مولوی صاحب سے کہتا ہے کہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے مجلس سننے کا، نہ ذاکروں نے کسی کو گالی دی نہ کسی کو برا کہا، کہ بلا مجھے تو اہل بیت کی کہانی کا لطف ہی بڑا آیا، کہ بلا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مجلس کیا ہوتی، میری زندگی کا پہلا موقع ہے، مجھے بڑا لطف آیا ہے آل محمد کی کہانی اور اہل بیت کی باتیں سن کے، میں تو بڑا لطف اندوز ہوں. جب وہ بچہ کہتا ہے نا کہ مجھے آل نبی کی کہانی کا بڑا لطف آیا، مولانا سمجھ جاتے ہیں کہ میری بات آپ سمجھ تو رہے، میں آپ سے کیا کہہ، جی مہربانی. قبلہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہون گیا، اب اسے شیعہ ہونے سے روکنا ہے. اور پتہ کس طرح روکتے ہیں؟ بیٹا شیعوں سے زیادہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، ان کے جو ذاکر مولوی ہوتے ہیں نا، ان کے اندر کچھ ہوتا ہے اور ممبروں پہ جی بسم اللہ کچھ کہتے ہیں. اور بیٹا یہ شیعہ فرقہ کوئی اسلام کا قدیمی فرقہ نہیں ہے، اسلام کا کوئی پرانا فرقہ نہیں ہے. اب وہ بچے کے ذہن میں قبلہ عجیب ہی تصویر بنا رہے ہیں. بیٹا میں دین سے واقف ہوں، تمہاری ابھی عمر کم ہے. یہ شیعہ فرقہ جو ہے نا، یہ کل پرسوں کی باتیں ہیں. یہودیوں اور انگریزوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے یہ شیعہ فرقہ بنا دی. بیٹا کل پرسوں کی بات، یہ کوئی قدیمی پرانا فرقہ نہیں. اب وہ بچے کے ذہن میں قبلہ نے بٹھا دیا کہ یہ اسلام کا قدیمی فرقہ ہے ہی نہیں. اب وہ بچے کے ذہن میں ایک بات کیوں کرتے ہیں؟ اب قبلہ فرماتے ہیں بیٹا اصل میں تیرے نہیں، قبلہ پھر بتا تو دیں، بیٹا انہوں نے کربلا میں امام حسین کو قتل کیا. اب اس قتل کی معافیاں مانگنے کے لیے یہ گلیوں میں ماتم کرتے پھرتے ہیں. اب بچہ گوگل دور کا ہے. اب وہ بچہ کہتا ہے قبلہ ابھی آپ کہہ رہے تھے یہ کل پرسوں بنے ہیں، بنے کل پرسوں ہیں، قتل کربلا میں کر لیا. بولیں گے آپ زحمت فرمائیں. جی بسم اللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ. متوجہ تو ہیں آپ سارے بھائی؟ میں بالکل میں سادہ سادہ سیکھ بخاری صاحب کو بیٹا راستہ دوں. آئیں قبلہ آ جائیں. جی جی میں اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ سجاد بخاری صاحب ناظم ممبر پہ تشریف لائے ہیں. نہیں بخاری صاحب آپ نے میرا اعلان نہیں کیا، میں آپ کا کر رہا ہوں، میں آپ کا کر رہا ہوں، میں آپ کا کر رہا ہوں. بہرحال 15 مارچ یہاں پہ سجاد بخاری صاحب کے اور ان کے عزیز و احباب کے زیر اہتمام مجلس ہوتی ہے. 2 سال سے میرا خیال ہے میری غیر حاضری تھی. اس دفعہ سیدہ مالک زندگی رکھے میں انشاءاللہ حاضری دوں گا. اجازت ہے میں تھوڑی بات کر. جی بسم اللہ. میرے بزرگ ہیں بھائی، ہمارا چلتا ہے آپس میں، آپ پریشان نہیں ہونا. اچھا میں نے کیا کہا؟ اب وہ بچہ کہتا ہے بیٹھتے جائیں. قبلہ بنے کل پرسوں ہیں، قتل شیعوں نے کربلا میں کر لی. قبلہ ایک بات بتائیں، جب حضرت حسین قتل ہوئے حکومت کس کی تھی؟ قبلہ کو بتانا پڑتا یزید کی. فوجیں کس کی؟ اسلحہ کس کا؟ بندے کس کے؟ جرنیل کس کے؟ قبلہ کو کہنا پڑتا. میری طرف دیکھیں، یزید کی. اب جو قبلہ بار بار کہتے ہیں یزید کی. وہ بچہ کہتا ہے قبلہ پھر قاتل یزید نہیں بنتا. قبلہ فرماتے ہیں تو ٹھیک کہہ رہا ہے، قاتل یزید، پھر شیعہ قاتل کیسے ہیں؟ اب قبلہ جان چھڑانے کے لیے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اور یزید بھی شیعہ دا ہی ہے.
ویلکم سر ویلکم خدا دا نا جی مجھے زندگی میری بھی ممبر پہ گزر گئی ہے میں منتیں کرتا پھر رہا ہوں اور جے فرنٹ تے بیٹھنا ہوئے پہلے آیا کرو آنا بعد میں بیٹھنا پہلے کلمہ 40 سال بعد نمبر پہلے تے رحم کرو بعد میں آیا کرو یا علی متوجہ ہے سرکارہ اچھا اب قبلہ بیٹا ذرا دھیان دیں آپ یہ باتیں عموماً ہمارے ممبر پہ کم کی جاتی ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ طریقے سلیقے سے دوستوں کے چہرے دکھائے جائیں کہ انہیں کتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے شیخ صاحب تسی ٹھیک ہے ہو کوئی سبحان اللہ نہیں کہ انہا للہ ہی پہ پڑھو کوئی بندہ رمال ٹائٹ کر رہے ہیں کوئی جیباں چھت پا رہے دھیان دو یار زحمت فرمائے تھوڑی زحمت فرمائے ابھی دیکھیں موسم بالکل کلیئر آپ ذرا اس بات پہ جان چھڑانے کے لیے کیا کہتے ہیں وہ کہتا ہے جناب حکومت یزید کی قاتلوں کو انعام یزید دے قاتل تو ہیٹر لگانا چاہ رہے ہیں ابھی جیسا کہ آغا جان نے فرمایا کہ گرمائش ہو جائے گی پوری طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے پورا دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ چلیں اللہم صلی علی محمد وعلم ہن پڑھ لو علی کو جو خالق کا سلیکشن نہیں کہتے علی کو جو خالق کا سلیکشن نہیں کہتے ہم ان کو محمد سے کنیکشن نہیں کرتے کوئی مشکوک الیکشن سے جو بنے ہیں خلیفہ ہم ان کو شریعت سے اٹیسٹن نہیں کرتے اونچا بول کے بندہ خرج مارو احترام پیش کرو بولو بولو فقیر علی کریم جو مجلس میں رہ کر مولا کی وکالت کرنا ضروری ہے جس بندے نعرہ نہ لگایا تو وہ دیکھ لینا کل ارسٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی بلوز معاشر حب علی کا ٹیسٹ ہوگا جو پاس ہوگا بس وہی بیسٹ ہوگا اور جس کے دل میں ہوگا بغض علی پھر وہ معاویہ کے ساتھ ارسٹ ہوگا بولو بولو فقیر علی کریم مشترکہ صفحہ سارے صاحبان بلند آواز سے سنو اللہم صلی علی محمد تشریف لے آئے شیرگڑھ سے آپ تشریف لے آئے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی ذرا ممبر پہ تشریف لے آئے پیر سید علی بختیار کرمانی صاحب اب مجھے بھی اجازت ہے قبلہ ہور کو جی اچھا جی مہربانی صاحب بہت شکریہ جی لو جی میں بات اب کلوز کر لوں پڑھنے والے صاحبان یقیناً شام تک سلسلہ جاری ہے اب وہ بچہ کہتا ہے کہ جب قاتلوں تک کو انعام یزید دے رہا ہے تو قاتل تو یزید ہے حسین کا تو قبلہ کیسے جان چھڑاتے ہیں کہ یزید بھی شیعہ دائی قبلہ آپ نے ایک بچے کو شیعہ ہونے سے بچا لیا یہ کہہ کے کہ یزید شیعوں کے اس بچے کو نفرت شیعوں سے نہیں تھی نہیں اللہ کرے کچھ بندے دھیان دے جائیں اب وہ بچہ شیعوں سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ قبلہ نے کہہ دیا کہ یزید شیعوں کی لہذا میں قبلہ کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں
کہ قبلہ یزید اور حسین ایک جگہ نہیں ہوتے، یہ متضاد نام ہے۔ اب میں پنجاب کے دل میں کھڑا ہوں، مرکز میں کھڑا ہوں، اور جن کا تعلق دیہاتوں سے ہے وہ میری بات کو زیادہ قبول قریب سے کریں گے کہ پنچایتوں میں بعض جگہوں پہ قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں۔ بات سمجھانے کے لیے مجھ سید ریاض حسین رضوی کو، جو میں اپنے آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں، مجھے قربانی دینا پڑ رہی ہے انہیں سمجھانے کے لیے کہ آپ کہتے ہیں یزید شیعوں کے، یزید اور حسین اپوزٹ نام ہے، جہاں یزید ہے وہاں حسین نہیں۔ اگر یزید شیعوں کا ہے پھر مولوی جی حسین تیرا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا قربانی دینا پڑے گی، بات مشکل ہے، اور آپ کی خاموشی میری بات کی تائید کر رہی ہے کہ بات مشکل ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، کہ یزید اور حسین متضاد نام ہے، یہ اپوزٹ نام ہے۔ جیسے اب دن ہے اس کا مطلب ہے رات نہیں ہے، جب رات ہو تو اس کا مطلب ہے دن نہیں ہے۔ یزید اور حسین بھی ٹکراؤ والے نام ہے، متضاد نام ہے، جہاں یزید ہوگا وہاں حسین نہیں ہے۔ اگر یزید شیعوں کا ہے پھر حسین مولوی تیرا ہے، اگر حسین تیرا ہے پھر حسن بھی تیرا، پھر علی بھی تیرا۔ میں منبر پہ دعا مانگ رہا ہوں وہ بندہ برباد ہو جائے جو تیرے علی کو برا کہے۔ نہ آخری آدمی تک متوجہ رہنا۔ میں سید ریاض حسین رضوی اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں، میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یزید شیعوں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں پھر حسین تیرا، حسن تیرا، علی تیرا، وہ بندہ تباہ ہو جائے، اسے قبر کی جگہ نصیب نہ ہو جو امام حسن کو برا کہے، وہ بندہ جیتے جی برباد ہو جائے جو تیرے حسین کو برا کہے۔ مولوی تیرے رہبروں کو کوئی بھی برا نہیں کہہ رہا، یزید سے تو تیرا تعلق ہی نہیں تھا، تو نے شیعوں کے کھاتے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یزید ہے ہی ہمارے کھاتے میں پھر ہماری مرضی، ہم یزید پہ لعنت اس کی اوپر والی نسلوں سے شروع کر لیں یا نیچے والی سے شروع کر لیں۔ نہیں چلانا آپ نے۔ کرونی صاحب اچھا نئی نسل کو غلط فہمیوں میں الجھا رہے ہو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے کسی موڑ پہ ہم نے سمجھوتا اس معاملے میں کیا ہی نہیں ہے۔ تو انہیں ضیاء الحق کے دور سے ہماری جان کھائی تھی کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں نے تب بھی کہا تھا یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، لیکن جتنی عزت شیعوں نے کی ہے تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ تائید کرو، میری تائید کرے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ہم نے مرسا بسم اللہ سرکار، ہم نے زندگی کے کسی بھی موڑ پہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہا۔ اور میری بات سن، مجھے موقع دیں، ماشاءاللہ کئی جگہوں پہ تو خیر ساری بستیاں مولائیوں کی ہوتی ہیں، کئی پنڈ ایسے ہوتے ہیں جہاں پورے چک میں کچے گھر پہ ایک ہی علم ہوتا ہے۔ ملک ریاض صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تعلق بھی گاؤں سے ہے، دیہات سے، جو ریلیٹڈ بندے ہیں میری بات کی گواہی دیں گے۔ ایسے غریب جھونپڑیوں پہ جہاں علم لگے ہوئے ہیں، لوگوں نے وہاں بھی آزما کے دیکھا ہے، وہ گھر والا موت قبول کر لیتا ہے یزید کو رضی اللہ۔ وہ نکروں پہ کھڑے ہو کے تبصرے کرنے سے پہلے کبھی ہم سے پوچھو کہ یار واقعی تم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے، وجہ کیا ہے؟ کربلا گامے شاہ 25 دسمبر کی سالانہ مجلس مالکی سلسلے سے قیامت تک چلیں، ان شمسی صاحبان کی عزاداری شروع کی بھی جو ہے، مالک ان کی پریشانیاں حل فرمائے۔ ایک فقرہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ہم سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ہم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے۔
پوچھنا تو چاہیے نا. بات مشکل ہے جو میں کرنے لگا ہوں تے ضروری نہیں تواڈے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تے پھر ہی تانوں سمجھ آؤں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو بات باریک ہے, اسے اب آپ نے سمجھنا ہے, اور آپ اگر پوری توجہ سے زحمت نہیں فرمائیں گے تو صورتحال جو ہے وہ ذرا مختلف ہوگی. جی بسم اللہ جناب. آئیے جناب. جناب شوکت رضا صاحب, جناب رانا صاحب, بسم اللہ بسم اللہ. کیسے ہیں؟ اجازت ہے میں تھوڑی بات کر لوں؟ بسم اللہ بسم اللہ. تشریف رکھ لیں. اور بیٹھے ہیں, تھوڑی سردی لگ دی اور نام ہے موقع کہ باریک بندے سارے اکٹھے ہو گئے. اجازت ہے جی. میں نے کیا کہا ہے, میری طرف توجہ. شوکت رضا صاحب بہت بڑا نام ہمارے ملک کا, میرے بات خطاب فرمائیں گے. 25 رجب رانا علی نقی صاحب میرے بھائی بیٹھے میں پکھیالہ میں, بہت بڑی مجلس ہو رہی ہے, مالک زندگی رکھے. حاضری کی کوشش میری بھی ہے. وعدہ یہ ہوا تھا کہ اگر اس سال نہ ہو سکا تو اگلے سال تو کنفرم. جی بسم اللہ. اجازت ہے بات کر لوں سرکار؟ میں نے کیا کہا ہے کہ شیعہ مر جاتے ہیں, یزید کو رضی اللہ نہیں کہا. تو بندے ہم سے کیوں نہیں پوچھتے, کیوں نہیں پوچھتے ہم سے کہ یار واقعی ہو تم یزید کو آخر رضی اللہ, اتنے بڑے بڑے وی آئی پی بندے کہہ جاتے, تم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ بات میں نے پہلے کہا, بات باریک ہے تے مینو پرچے تو بچاؤ. ہم مر جاتے ہیں, یزید کو رضی اللہ نہیں. کیوں نہیں کہتے؟ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. میں نے پہلے کہا تھا شاید سارے بندے دھیان دیتے ہیں. آپ توجہ سے میری بات سن رہے ہیں ذرا؟ بہت شکریہ. جی مہربانی جی مہربانی. میں نے کیا کہا آپ سے؟ ہمارا دیکھیں, آپ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر کو بھی رضی اللہ کہا جائے, اسلامی مولوی اسلامی مسجد میں, اسلامی گیٹ اپ میں, اسلامی میک اپ میں, مسلمانوں کے مجمع میں صحابی رسول حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہے. وہی مولانا اسی اسلامی مسجد میں انہی اسلامی لوگوں کے سامنے اسی اسلامی میک اپ کے ساتھ اسلامی گیٹ اپ کے ساتھ یزید جیسے کو بھی رضی اللہ کہہ دے. میں سید ہو کے قبلہ تجھے مشورہ دے رہا ہوں, شیعہ دشمنی میں بے وقوفی نہ کرو. یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. بہت شکریہ بہت شکریہ. بیٹھے بیٹھے, وقت کم ہے. متوجہ صاحبان گرامی قدر, ہم صحابہ کبار کی عزت کرنے والے لوگ ہیں, ہم صحابہ کبار کو رضی اللہ کہنے والے لوگ ہیں, ہم صحابہ کبار کو رضوان اللہ سمجھتے ہیں. لیکن چالاکی جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو. احترام صحابہ کا ہے لیکن صحابہ اور اہل بیت برابر نہیں ہے. یہ فرق تو قیامت تک چلے گا. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے, حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے. جی بسم اللہ جی بسم اللہ. ہمارے وقت بالکل تمام ہو گیا. شوکت بھائی موجود ہیں, ایک دانشور مسلمانوں کے گزرے ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد. جی بسم اللہ. ماشاءاللہ کافی بندے جانتے ہیں, مجھے محسوس ہو گیا. اور جہاں تک اس لعنت کا بے شمار کا تعلق ہے, یا مطمئن زندگی گزارا کرو. لعنت کائنات کی واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ جیئیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد نے, وقت بالکل میں کلوز کر رہا ہوں, اپنی زندگی میں اب تو وہ جن کے وکیل تھے ان کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں.
انہوں نے حرمت شراب پہ اپنی زندگی میں بحث کی تھی کہ جب شروع میں اسلام میں شراب حرام نہیں تھی تو تب آخری میں بات کر رہا ہوں تب معاملات کیا تھے. تو انہوں نے یہ فقرے کہے بھی اور لکھے بھی کہ عرب اپنے بچوں کو گٹھی شراب کی دیتے تھے. چلو اگر گجرانوالا شیخوپورہ سیالکوٹ زیادہ جمع ہے تو میں اس طرح بات کر لیتا ہوں. ڈاکٹر اسرار نے لکھا کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے اور گڑتی کا اثر ہوتا ہے. شہروں میں تو مزاج بدل گئے ہیں. پنڈ میں بچہ 5-7 شرارتاں کرے, ہمسایوں کا بزرگ لڑائی کی وجہ سے بچے کو نہیں روکتا, دوسرے بزرگوں نے پوچھتا ہے اے گڑتی کی دی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو مہربانی بیٹا. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بات لکھی اپنے آرٹیکل میں کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے اور گڑتی کا اثر ہوتا ہے. اب جس بچے کو گڑتی شراب کی ملتی تھی وہی بچہ بڑا ہوا, پھر اور بڑا ہوا, پھر اور بڑا ہوا. fill in the blanks, خالی جگہ خود پر کیجیے. نہیں اب میں کس سے پوچھوں؟ ایک بچے کو گڑتی شراب سے ملے, ایک بچے کو گڑتی محمد دے, دونوں کا فرق ہی نہیں. کیا کہنے مولائیوں کا حسین مجمع, خوبصورت ماحول ہے. اور اس کے بعد جی بسم اللہ. شوکت بھائی نے بھی سبحان اللہ کہا ہے مجھے. نہیں میرے بہت معتبر, میرا بہت پیارے بھائی ہے, مالک نظر بد سے بچا ہے. اس فکر پہ آپ نے توجہ ذرا تھوڑی زیادہ کرنی. ویسے گل سنو سی مولوی دا کر توجہ کریے, تسی اپنی موج چ رہا کرو. سانو تے مصیبت ہے آکھنا, ہماری تو روٹین بن چکے. لیکن جب آپ سارے متوجہ, میں پھر بھی کہہ جا رہا ہوں کہ ذرا توجہ, لیکن زحمت جو بندے ذرا تھوڑا ہیں وہ بھی قریب ہو جائے. ایک لمحہ مجھے دیں, ایک لمحہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں. آپ آرٹیکل اگر ڈاکٹر اسرار کا کوئی بچہ, میرا یونیورسٹی کالجوں سے ریلیٹڈ بچے مطالعہ کر لیتے ہیں, گوگل پہ ریسرچ کریں گے سب آ جائے گا. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا اگلا فقرہ پڑھ کے بخاری صاحب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر اسرار اپنے مذہب کے گول کیپر بھی اچھے تھے. وہ بھی سولا جواد چاہتے. ہاں واقعی. اب دیکھیں انہوں نے پہلے یہ فقرہ لکھا کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے. لکھ تو بیٹھے, اب کور کیسے کر رہے, پتہ کیسے کر رہے, اوئے ہوئے کیا, میں اکیلے لطف لے رہا ہوں. بعد میں پتہ کیا لکھتے, کیونکہ شراب حرام نہیں تھی. اوئے ہوئے کیونکہ ہم شیعہ ماڑے صحیح, لیکن مالکوں کا ہم پہ کرم بڑا ہے. جب سارے زمانے پہ شراب حلال تھی, ابو طالب کی حویلی میں تب بھی ہے. رحمت فرمائے, فخر کیا کرو اپنے مذہب کی سچائیوں پر. مہربانی صاحب جی بسم اللہ. آپ جی آپ جی میرے بھائی شوکت رضا صاحب, سجاد بخاری صاحب جو ممبر پہ موجود ہیں, انہیں رستہ دیں, میں بات کر لوں. جی بسم اللہ. جی زحمت فرمائیں. مجھے یہ فقرہ کہا کہ جی آپ یہ لفظ دوبارہ کہیں. محبت ہے شوکت رضا صاحب کی کہ مجھے کہہ رہے ہیں دوبارہ کہیں, حالانکہ شیعہ پبلک میں ولا کے کہنے کے لیے سوزیوں کا ہونا ضروری ہے. مطلب قصیدے کو کہا جاتا ہے, نظم پہ کہا جاتا ہے, خوبصورت شاعری پہ کہا جاتا ہے, لیکن یہ تاریخ کا پہلا اتفاق ہے.
کہ وہ کام وگرنہ مولوی تو 2 منٹ زیادہ کر دے بندے حاضریاں سکھ لیں دے مولا جان چھوڑا تیری نظر میں شیعہ تھوڑے صحیح تیری نظر میں شیعہ ماڑے صحیح لیکن میں کربلا میں کوئی بیٹھک میں بات کر رہا ہوں میں کوئی ڈرائنگ روم میں کسی کے کان میں بات کر رہا ہوں لائیو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ کرم ہے شیعوں پہ کہ جب سارے زمانے پہ شراب حلال تھی سیدوں کی حویلی میں تب وقت ہی تمام ہو گیا وقت تمام ہو گیا آگے بڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتا ہے کوئی تبصرہ کرنے والا کوئی لائیو پروگرام مجلس کا سننے والا کوئی بھائی اہل اسلام میں سے شیعہ بچوں سے کہے کہ جی آپ کا تو اسٹائل ہے آپ کا ذاکر مولوی جو بھی بات کر دے آپ اٹھ کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں وہ ریاض رضوی نے کہا کہ جب سارے زمانے پہ شراب حلال تھی ابو طالب کی حویلی میں تب بھی حرام تھی کہا صرف کہا دلیل تو کوئی نہیں دی دلیل دیتے تو تم دلیل مانگ رہے ہو میں تصویر دکھا رہا ہوں ذہنی طور پہ مجمع میرے قریب ہے اور اس فکر سے اور آپ قریب آئیں گے تشریح کا وقت نہیں ہے سارے زمانے پہ حلال ہوگی ابو طالب کی حویلی میں تب بھی شراب حرام تھی اور زندہ دلیل دے رہا ہوں مدینے کے سب سے بڑے جج کی عدالت میں ان کا بیٹا شراب پینے کے جرم میں پکڑا گیا آپ جی ہیں اس زمانے کے جی بسم اللہ اس زمانے میں ججوں کے لیے فیصلے کرنے آسان نہیں تھے آج تو فیصلے کرنے سوکھے ہی بڑے آج تو کیا دیر نہیں آج ہے میری جان میں کب سے دیکھ رہا تھا بھی آپ آئے نہیں آج جلدی تشریف رکھ لیں اب تو فیصلوں میں دیر ہی نہیں لگتی جی مشرف نے آئین توڑا تھا جی سزائے موت اور کتنے مردے قبروں سے نکالو گے آئین توڑنے والا اچھا صرف مارشل لا پاکستان میں مشرف نے لگایا تھا ضیاء الحق آسمان سے اترا تھا تب تیری عدالتیں کہاں تھی تب میں سیدوں کے منبر پہ کہہ رہا ہوں مشرف کو سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ وہ اپنے زمانہ اقتدار میں عمرہ کرنے بھی 13 رجب کو جاتا تھا آپ جی ہیں مہربانی جی آپ جی ہیں بات میں کلوز کر رہا ہوں جی دلیل کوئی نہیں دی جی ابو طالب کی حویلی میں کیسے حرام تھے میں کوئی ڈائجسٹ نما کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں مسلمانوں تمہارے مذہب کی ذمہ دار کتاب ہے ریاض النظرہ اس سے بھی پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے تاریخ خمیس تیرے ہر اسلامی کتب خانے میں موجود ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ مدینہ کے سب سے بڑے نہیں بلکہ اس زمانے کی اسلامی حکومت کے سب سے بڑے چیف جسٹس کی عدالت میں چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ گواہوں کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ ملزم خود اقرار کر رہا ہے لہٰذا میں اسلامی جج یہ فیصلہ دے رہا ہوں کہ ملزم کو سر عام کوڑے مارے جائیں کوڑے مارنے کا انتظام ابھی شروع ہی ہوا تھا یا ملزم کٹہرے سے بول پڑا کہ مجھے اسلام کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ قبول ہے لیکن کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود کبھی شراب نہیں پی بولیں گے آپ آخری آدمی تک آپ تحمد فرمائیں مہربانی سید حد نگاہ تک جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے کیا یہ تاریخ کے لفظ نہیں ہے کہ کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں من فعلا فعلی جس نے میرے والا فعل زندگی میں میرے والا جرم کبھی نہیں کیا
او کربلا گامے شاہ لاہور پنجاب نکھرے نتھرے چہرے باریکیوں کا مزہ لینے والے. جب ملزم نے کہا نا کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود شراب نہیں پی, عدالت بھی چپ تھی, جج بھی چپ تھا. سلام کرو ابو طالب کی چوکھٹ کو, سارا مدینہ چپ تھا, اکیلی آواز علی کی آئی, تجھے کوڑے میں بھی مار سکتا ہوں اور میرا حسن بھی مار سکتا ہے. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. یہی مولا کائنات علی فرماتے ہیں, علی فرماتے ہیں یاد رکھنا جس کنویں میں شراب کا قطرہ گر جائے اور اس کنویں کو مٹی سے بھر دیا جائے اور اوپر والی سطح پہ گھاس اگ جائے, علی فرماتے ہیں وہ گھاس بھی میں اپنے جانور کو کھلانا پسند. یہ میسج تھا تمہارے مولا کا. سید ہوں, آپ کا بھائی ہوں, میرے بندے ہاتھ دیکھو. میری قوم میں شیعہ کے نوجوانوں سے اپیل ہے, تمہاری محفلیں جتنی بھی ماڈرن ہو جائیں شراب کبھی نہ پینا. یہی شراب تھی جس نے کئی گھنٹے علی کی بیٹیوں کو. آباد رہو سیدہ, تیرا قرآن قبول کر. حسین کی ماں, تیرا یہ گریا اور بلند ہونے والی آواز ہے. انہی آوازوں کے لیے تو مولا تیرے امام ششم نے اللہ کی بارگاہ میں رخسار مٹی پہ رکھ کے یہ فقرے کہے تھے, میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو آوازیں میری دادیوں کے غم میں بلند ہوں. آباد رہو, آباد رہو. یہی غریبوں کے غم کا معجزہ ہے کہ لمحہ پہلے جو ہاتھ داد کے لیے اٹھتے ہیں وہی ہاتھ ماتم کرنا شروع کر دیتا. ایک دوسرا پیغام, پہلی منت میں نے یہ کی ہے کہ شراب, میری بچوں سے اپیل ہے, ہاسٹلوں کی زندگی, دوستوں کے ساتھ اندرون ملک بیرون ملک, جب بھی کسی ایسی محفل میں جاؤ علی کی بیٹی تیرے ذہن میں ہونی چاہیے. اور دوسری منت کر رہا ہوں, بڑے سال جنگ رہی ہے بی بی کے ملک میں, شام کے حالات, یہ سعودیہ, یہ قطر, ان بڑی طاقتوں نے دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والی انتہا کر دی. ان کا پروگرام یہ تھا کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روزہ گرایا تھا, ویسے شام والی بی بی کا روزہ گرایا. پچھلے سال میں شام میں تھا, ایک سید نے رو کے یہ فقرے کہے تھے, اس نے کہا تھا شاید بقیہ والی کا روزہ اس لیے گر گیا تھا اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں, اور شام والی کا تو عباس جیسا جرنیل موجود. آباد رہو سید, اللہ تمہیں ذاتی خمن, اللہ تمہارے بیماروں کو صحت دے. ندیم شمسی میرے بھائی کو اللہ اس ذکر کا صدقہ صحت بھی عطا فرمائے اور ان کی پریشانیاں بھی اللہ حل فرمائے. ایک فقرہ کہہ رہا ہوں, یہ ہاتھ جوڑ کے کیوں کہہ رہا ہوں, میں صدقے جی بسم اللہ. سیدہ تیری تعزیت قبول کر لے, اللہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی. یہ میں تیسری دفعہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں. 40 پہ کروڑوں کا مجمع تھا, پاکستان میں لاکھوں لوگ گئے. پاکستان سے میں جہاں تک ہوا, میں نے 40 سے پہلے بھی کہا, جہاں کربلا جاتے ہو وہاں تھوڑا سفر کر کے شام بھی جاؤ. سیدوں کے چوتھی دفعہ ہاتھ جوڑو, قرضے اٹھاؤ, ادھار لو, بیٹیوں کے زیور بیچو اور کسی طرح شام جاؤ. جنگ کے بعد بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب, اور مغرب کے ساتھ ہی روزہ بی بی کا بند ہو جاتا ہے. آباد رہو, آباد رہو, آباد رہو. مجھے
ہمارے لاہور کے زائرین کے سالار منظور جعفری صاحب، انہوں نے مجھے جب میں شام میں ان کے ساتھ زیارات پہ تھے، ہم مالک انہیں نظر بد سے بچائے، بڑی محنت کرتے ہیں، انہوں نے ایک بات مجھے جو بتائی، اندر میرا خدا کی قسم رو پڑا، میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ بی بی مین گیٹ سے باہر گلی میں ان شہیدوں کی تصویریں ہیں جو بی بی کی قبر کے پہرے پہ مارے گئے، ان میں 11 12 14 13 سال کا بچہ، خوبصورت نوخیز بچہ۔ شوکت بھائی پوچھا یہ بچہ کہاں سے سیدہ کے پہرے پہ آ کے مارا گیا؟ انہوں نے کہا یہ عراق سے آیا تھا، اور جب سے آیا یہ سوتا نہیں تھا، 24 گھنٹے بی بی کے کبھی اس کونے پہ کھڑا ہوتا، کبھی اس پہرے دیتا تھا، اور جب اس بچے کے سینے پہ فائر لگا، یہ شہیدوں کے گرے، اس کی جیب سے ایک چٹ نکلی، اس پہ اس بچے کا گھر کا عراق کا ایڈریس تھا، اور نیچے لکھا ہوا تھا شام مرنے میں اس لیے آیا ہوں، میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دیکھ۔ آباد اور سیدہ تمہارا قرآن، بی بی تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونے دے۔ مالک سیدہ کی دہلیز کا سلام، دعائیں مانگا کرو، زیارتوں کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، بلاوے سے ہے بی بی کی، اور بالخصوص شام کی زیارت، سیدہ کی زیارت تب تک شام حاضری نہیں ہوتی جب تک تمہارے نام پہ بی بی دستخط نہ کر دے، امنگ پیدا کر۔ آخری میں لفظ چلے چھوڑ دیتا ہوں، بی بی دمشق شہر میں تو نہیں ہے، جو نہیں گئے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، بی بی کا اپنا شہر ہے، اور شہر کا نام ہی سیدہ زینب۔ جب آپ جاؤ گے ایئرپورٹ پہ اترو گے نا، ٹیکسیوں والے ظاہروں کو پہچان لیتے ہیں، اور دور سے آواز دیتے ہیں سیدہ زینب، مالک آپ کو لے جائے، میری بیٹیاں بہنیں میرے بھائی، میں پھر دعا مانگوں۔ اور جب ایک فقرہ میں ضرور آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، جب آپ جاؤ گے نا، جب آپ جاؤ گے بی بی کے شہر میں، تو جہاں سے بی بی کا شہر شروع ہوتا ہے نا، وہاں ایک بھائی عربی کا بورڈ لگا ہوا ہے، 4-5 لفظ ہیں عربی کے، ہو سکتا ہے جو عربی نہیں سمجھتے میں ان کو آسانی ہو جائے۔ سیدہ کے شہر میں لکھا ہوا ہے تراہبو، بی بی کی طرف سے آپ عزیزداروں زائروں کے لیے فکر ہے، تراہبو بکم زینب بنت علی۔ ترجمہ پتہ ہے میرے بھائی کے شیعوں، زینب تمہیں خوش آمدید کہے، زینب تمہیں مرحبا کہہ رہے۔ جیو آباد رہو یار۔ اچھا ہماری ان مجالس میں جو ہمارے شیعہ بچوں کے ساتھ اہل سنت حضرات تشریف لاتے ہیں، جب ذاکر یا مولانا فضائل پڑھتے ہیں تو انہیں سمجھ بات کی آتی ہے، اور جب مصائب پڑھے جاتے ہیں پھر ان غیر شیعہ بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس بی بی کی بات ہو رہی۔ میں انہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس بی بی کی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ تمہارے نبی کی بیٹی ہے، اور اللہ نے اسے وہ شرم و حیا دی تھی۔ یہ 5 سال کی تھی، یا اس بی بی کا بابا علی گھر میں آ گئے، 5 سال کی اس بی بی نے اماں کے پیچھے آسرا لے کے کہا اماں مجھے بابے سے شرم آتی۔ میری بیٹیاں بہنوں، ساری زندگی یہ بی بی شرم و حیا کی وجہ سے اپنے گھر میں بابا کے سامنے اٹھ کے بھی نہیں چلی۔ اس بی بی کے قد کا بی بی کے بھائیوں کو بھی پتہ نہیں۔ حسرت علی کی تڑپتا تھا علی۔ 21 رمضان آخری رات علی کی ساری اولاد جمع تھی، یا علی نے حسین کو قریب بلا کے کہا میری زینب کہاں؟
چیخے مار کے حسین رو پڑے اور رو کے فرماتے ہیں بابا اجڑی تیرے پیروں کی طرح بیٹھ کے رو رہی ہے. علی فرماتے ہیں میری زندگی کی آخری آرزو ہے میری زینب سے کہ چند قدم مجھے پیدل چل کے دکھا دے. حسین نے بہن کا بازو پکڑا, ابھی چوتھے قدم پہ گئی تھی, شرم و حیا کی وجہ سے چلا نہ گیا. علی تڑپ کے فرماتے ہیں میری زینب کو بٹھا دے. اور مسلمانوں روتے ہم اس لیے ہیں جو سگے بابا کے سامنے نہ چل سکی, اللہ جانے تب کیسے چلی تھی جب حرام زادے شراب پی کے پوچھ رہے تھے ان میں زینب کون ہے.